سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے 157 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ يا أيها الذين آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاة، صبر اور نماز کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین، بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو، لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان کو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں، اموات کے مردے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف سے، وَالْجُوعِ، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کے نقصان سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور میووں کے نقصان سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے دو ان صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انا للہ، ہم تو اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ، ایسے ہی لوگوں پر مہربانیاں ہیں، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی، وَرَحْمَةٌ، اور شفقتیں ہیں، وَأُولَئِكَ، اور ایسے ہی لوگ، ہم المہتدون، وہ سیدھی راہ پر ہیں۔
گزشتہ جو اسباق آپ نے پڑھے ہیں ان میں یہ اچھی طرح آپ ذہن نشین کر چکے کہ رسالت پر یہود نے اور مشرکین نے کچھ اعتراضات اور شبہات وارد کیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر، اور ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ سابقہ نبیوں کے مخالف ہیں، اس لیے یہ اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے۔ دلیل اس کی یہ تھی کہ انہوں نے وہ قبلہ چھوڑ دیا ہے جو انبیاء سابقین کا قبلہ تھا۔ ایک طرف اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں، ملت ابراہیمی پر چلنے والے کہتے ہیں، اور ابراہیم خلیل اللہ کا جو قبلہ تھا، ان کی اولاد کا جو قبلہ تھا، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو گزشتہ آیات کے اندر تحویل قبلہ یعنی قبلہ کے بدلنے پر جو اعتراضات تھے اس کے جوابات دیے گئے۔ آخر میں جو علت بیان ہوئی تھی آیت نمبر 150 میں، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یہ قبلہ ہم نے اس لیے بدل دیا ہے تاکہ ان مخالفین کو آپ پر اعتراضات کرنے کا اور آپ سے جھگڑنے کا کوئی موقع نہ مل سکے۔ اعتراضات کرنے کا موقع کیا تھا کہ یہودیوں کی کتابوں کے اندر یہ لکھا تھا کہ آخری نبی 2 قبلوں والے ہوں گے اور بیت اللہ ان کا قبلہ ہوگا۔ اگرچہ اس بات کو وہ چھپاتے بھی تھے اور مخالفت بھی کرتے تھے، لیکن ان کے علم میں یہ بات تھی کہ سچا نبی ظاہر ہونے والا ہے اور وہ ذو قبلتین ہوگا اور ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ تو اگر آپ قبلہ کی طرف آپ کو نہ پھیر دیتے تو ان کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جاتا کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں۔ سچے نبی اور آخری نبی کی نشانی یہ بھی تھی کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ تو ان کے اعتراضات سے بھی بچانا مقصود تھا۔ اس لیے ہم نے اس قبلے کے تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور تحویل قبلہ کی ایک علت یہ بھی بیان کی گئی آیت نمبر 151 میں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اس قبلے کا بدل دینا آپ پر اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ یہ ایسا ہی انعام ہے جیسا کہ اس امت کے اندر اللہ نے رسول بھیجا، رسول کا بھیجنا اللہ کا انعام تھا، اس طرح اس قبلے کو بدل دینا بھی اللہ تعالیٰ کا انعام تھا۔ تو تکمیل انعام کی خاطر رب العالمین نے یہ قبلے کو تبدیل کیا ہے۔ اس واسطے یہ جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ سب غلط ہیں۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وساطت سے پوری امت کو یہ تعلیم دی گئی، جیسے آیت نمبر 152 میں، آپ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرتے رہنا، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرے احسان مانتے رہنا، ناشکری نہ کرنا۔ مجھے یاد کرنے کا معنی ایک تو زبانی ذکر ہے، لیکن زبانی ذکر وہی معتبر ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اس کا دل کا دھیان اور توجہ بھی ہو، اللہ کی یاد بھی ہو۔ بہت سارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جس ذکر میں اللہ کی یاد نہ ہو، یعنی زبان پر ذکر ہے لیکن دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں، تو وہ ذکر نہیں ہوتا۔
تو تم میرے حکم کی تابعداری اور اطاعت اور شکر گزاری کے ساتھ مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، دشمنوں سے بچا کر اور اپنے انعامات کر کے، اور میرا جو احسان ہے تم پر اس کو مانتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ اس میں ایک چیز یہ بھی تھی، ان شبہات کے جوابات کے ضمن میں مسلمانوں کو صبر و ضبط کی تلقین کی گئی۔ عین ممکن ہے کہ تمہارے دشمن یہ یہودی جنہوں نے آڑ بنائی ہے قبلے کی تحویل کی، لیکن اصل میں تمہارے دشمن ہیں، اور اسی عداوت دشمنی میں بڑھتے بڑھتے کہیں تمہیں جسمانی نقصان نہ پہنچا دیں، یہ ممکن ہے۔ ہر وقت درپے آزار تمہارے رہتے ہیں، اس لیے ان شبہات کے جوابات کے درمیان میں مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی۔ اے ایمان والو، استعینوا، مدد لو، بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو روکے رکھنا، اسی لیے حدیث میں روزے کو بھی صبر سے تعبیر کیا گیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مرغوبات نفسانی سے، کھانے سے، پینے سے اور بیوی کے پاس جانے سے اپنے روکے رکھتا ہے، اس کا نام صبر ہے۔ تو اپنے آپ کو روکے رکھو، لیکن صبر کے 3 شعبے ہیں۔ ایک شعبہ یہ ہے کہ صراحتاً جو محرمات ہیں یا مکروہات ہیں، ناپسندیدہ چیزیں ہیں، ان میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو روکے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اور اطاعت پر اپنے آپ کو پابند رکھنے کے لیے اپنے آپ کو مجبور کرے۔ اور تیسرا یہ کہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں ان مصیبتوں کو سہارے اور برداشت کرے۔ صبر کے اندر یہ 3 شعبے ہیں، تو جب یہ تینوں چیزیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے۔ یہاں یہ نہ ذہن میں کرنا کہ صبر سے مدد حاصل کرو، صبر سے نہیں، صبر کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، جیسے قرآن کریم میں آگے چل کر آتا ہے، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو اور صبر استقامت اختیار کرو۔ تو مصائب و آلام تم پر آئیں گے، ان کو برداشت کرو گے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر پابند رہو گے، جو مصیبت آئے گی اس کو سہارو گے۔ اور نماز کی پابندی کو، نماز کے اندر ایک اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل آتی تھی فوراً نماز طرف متوجہ ہوتے، یا کوئی خوف کی فضا ہوتی تو نماز ادا کرتے، بارش نہیں ہوتی تھی تو نماز استسقاء ادا کرتے تھے، کوئی کسی قسم کی غلطی سرزد ہو جائے تو امت کو تعلیم دی گئی کہ نماز توبہ، تو نماز خوف بھی ہے، نماز توبہ بھی ہے، نماز حاجت بھی ہے۔ تو نماز کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، تو جب انسان نماز پر متوجہ ہوگا تو لازماً اللہ تعالیٰ کی مدد اس پر آئے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ صبر برداشت کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرو، اور نماز پر متوجہ ہو جائے، اس طرح اللہ کی مدد آ جائے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، یقین جانو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی اصل میں خصلت ہے۔ آزمائشیں اور امتحانات نسل انسانی پر، اور پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مرتبے عطا فرمائے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، ان پر آتے رہے۔ ایک لمبی داستان ہے انبیاء کے مصائب کی اور آلام کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، ان اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں اور آزمائشیں جھیلنے والے اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ ثم الامثل، پھر وہ لوگ جو نبیوں کے ساتھ زیادہ قرب رکھا ہے، فالامثل، پھر جو ان کے ساتھ جن قرب رکھا ہے۔ تو صحابہ کو انبیاء کے بعد سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزرنا پڑا، لیکن انہوں نے برداشت کی، اور پھر ایسی برداشت کے نتیجے میں رب العالمین نے ان کو پھر امر کر دیا کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج بھی دنیا کے اہل ایمان کے دلوں کے اندر صحابہ اکرام بستے ہیں۔ ان کی محبت اپنے ماں باپ سے بڑھ کر ہے، اپنے خاندان سے بڑھ کر ہے، اپنے املاک سے بڑھ کر ہے، اور وہ محبوبیت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اس صبر پر اور ان آزمائشوں پر جو ان پر آتی رہیں۔ تو پہلے تو تعلیم ہی دی گئی کہ تم اللہ کی مدد کو حاصل کرو، آزمائشیں، مصائب و آلام کو برداشت کر کے اور نماز طرف متوجہ ہو کر یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ رہی یہ بات کہ اگر
اس طرح کے حالات میں اللہ کے دین کے سربلندی کی خاطر کوئی آدمی مارا جائے تو مت اس کو سمجھو کہ بالکل ضائع ہو گیا، فنا ہو گیا۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ سے مراد اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر، اللہ کے دین پر قائم رہنے کی خاطر اگر کچھ مارا جاتا ہے تو اس کو مت کہو کہ وہ ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کو عام مردوں کی طرح مت سمجھو۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کو تمہیں احساس نہیں، تمہیں شعور نہیں۔ یہاں ایک بات ذہن میں نشین فرما لیں کہ عام مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے اور قرآن کریم بھی بتا رہا ہے کہ شہید زندہ ہیں، لیکن زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ ایک زندگی حقیقت یہ ہے کہ روح اور جسم کے ملاپ سے، جوڑ سے ایک انسان زندہ، جیسے کہ میں اور آپ زندہ ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، چل رہے ہیں، دنیا کا کام کر رہے ہیں۔ ایک زندگی وہ ہے جس کو قرآن کریم ذکر کر رہا ہے شہیدوں کے بارے میں کہ ان کو مردے مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ دنیاوی لحاظ سے تو وہ فوت ہو گئے، ان کے جسم ان کی روح سے الگ ہو چکے، بعض اوقات شہید کا جسم بھی مطلب اس کے ذرات ختم ہو چکے ہوتے ہیں، یا یہ کہ اگر اس کے جسم باقی بھی ہے تب بھی وہ قبروں میں ڈال دیا گیا۔ اس کے قتل ہونے کے بعد، شہید ہونے کے بعد اس کا وراثت بھی تقسیم ہوگی۔ وراثت کسی زندے کی تقسیم نہیں ہوتی، وراثت اسی کی تقسیم ہوتی ہے کہ جس پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی شہید کی بیوہ رہ گئی ہے تو عدت گزارنے کے بعد پھر دوسرے کا نکاح کر لیتی ہے، اور کرنا اس کے لیے جائز بھی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ شوہر زندہ ہو تو اس کی بیوی کا نکاح نہیں کر سکتی، اگر کسی کی بیوی نکاح کر سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر موت طاری ہو چکی ہے، اور کسی کی وراثت تقسیم ہے اس کا مطلب موت طاری ہو چکی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے کہا کہ اس کو زندہ، وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو۔ مراد یہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے تم پر موت طاری ہو چکی ہے، لیکن اخروی لحاظ سے، برزخی لحاظ سے عام مردوں کی طرح وہ نہیں ہیں۔ عام مردے جو ہیں ان کا معاملہ ایسا ہے کہ بعض اوقات ان کے جسم کو مٹی فوراً کھا جاتی ہے، تھوڑے دنوں کے بعد وہاں کچھ بھی نہیں ملتا۔ لیکن شہیدوں کے بارے میں یہ ہے کہ انبیاء کرام تو سر فہرست ہیں کہ مٹی ان کے جسم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ شہداء کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان کے جسم صحیح سالم محفوظ رہتے ہیں، اور صدیاں بیتنے کے بعد بے شمار واقعات دنیا کے اندر کتابوں کے اندر لکھے گئے ہیں، صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی شہداء کے جو ہے جسم سلامت رہیں۔ بلکہ شہداء سے بعد بھی جو شہید نہیں بھی ہوئے، خاص اللہ کے خصوصی مقبول بندے، اولیاء اللہ، سب کے لیے قانون یہ نہیں ہے، لیکن کسی خاص ادا کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم محفوظ رکھا، تو اس کے بے شمار مثالیں ایسی ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ تو شہداء جو ہے ان کو کہا گیا زندہ۔ مراد یہ ہے کہ دنیاوی نقطہ نظر سے ایک عام آدمی کی موت میں اور اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر جان دینے والے کی موت میں فرق ہوتا ہے۔ جس طرح ایک پکے ایمان والا اور ایک عام انسان دنیاوی لحاظ سے ہیں دونوں زندہ، لیکن اس مومن کی، مخلص کی زندگی جو ہے اللہ کے نزدیک ایک اعلیٰ اور عرفہ زندگی ہے، اور جو فسق و فجور میں زندگی گزارنے والا جو ہے ایک عام آدمی ہے، اس کی کوئی زندگی، وہ زندہ بازار دھڑک رہا ہے، چل بھی رہا ہے، پھر رہا ہے، لیکن وہ ذلیل زندگی۔ ایک کافر بھی زندہ ہے اور مسلمان بھی زندہ ہے۔ ابو جہل بھی زندہ تھا اور صحابہ کرام بھی زندہ تھے، لیکن صحابہ کرام کی زندگی اعلیٰ درجے کی زندگی تھی، خدا کی پل پل رحمتیں نازل ہوتی تھیں، اور ابو جہل اس کی پارٹی کے لوگوں کو خدا کی پھٹکار نازل ہوتی تھی۔ بازار چلتے پھرتے وہ بھی تھے، کھاتے پیتے بولتے چلتے تھے، لیکن وہ ذلیل زندگی تھی، اور ان کی زندگی عزت والی زندگی۔ اس طرح ایک مومن جب مرتا ہے اس کی موت، اور ایک کافر فاسق خدا کا باغی مرتا ہے اس کی موت میں فرق ہے۔ اس کی موت ذلت کی موت ہوتی ہے، اور مومن کی موت بڑی راحت والی ہوتی ہے۔ اس کی تشبیہ یہ دی گئی کہ جس طرح ایک مشکیزہ میں کسی نے پانی بھرا ہے تو اس کا منہ اگر سے مشکیزہ کے بند کیا ہوا ہے، جو ہی رسی کھلتی ہے تو آسانی سے پانی نکل جاتا ہے اس کا، بغیر کسی تکلیف کے۔ لیکن ایک کافر کی، اللہ کے نافرمان باغی کی روح اس طرح نکلتی ہے جس طرح زندہ جانور کی کھال کو کھینچا جائے، ادھیڑا جائے، تو کھال ادھیڑنے سے جتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس طرح اللہ کے نافرمان کی روح نکلنے میں اس طرح اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا ہوتا ہے۔ گو دنیا والوں کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جس پر یہ بیت رہی تو اس کا احساس ہوتا۔ تو مومن کی موت بڑی راحت والی اور عزت والی ہوتی ہے، جیسا حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ شہید کہ خون کا قطرہ زمین پر پہنچنے سے پہلے وہ جنت میں پہنچ چکا ہوتا ہے، اور اس کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ دیکھنے والوں کے نزدیک ان کے جسم پرخچے اڑ رہے ہوتے ہیں،
لیکن اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا معمولی سا کانٹا چبھنے کو ہوتی۔ یہ بات اللہ کا نبی نے فرمائی اور اس بات کو صحابہ نے سمجھا، اس لیے صحابہ اکرام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو کا منتظر ہوتے تھے اور جان کی قربانی دے دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ تبھی موت مریں گے تو شاید انہیں تکلیف ہوگی، لیکن شہادت کی موت میں تکلیف کسی قسم کی نہیں ہے۔ تو اس طرح بظاہر دونوں انسان ہیں، لیکن کافر کی موت ذلت والی ہے اور شہید کی اور اعلیٰ درجے کے ایمان والے کی موت بڑی راحت والی، عزت والی ہے۔ اس طرح اس کی کافر کی زندگی دنیا میں زندگی ذلت والی زندگی تھی، اس والی زندگی جو ہے اللہ کے ہاں بڑی مقبول زندگی۔ اس طرح مرنے کے بعد پھر جو اگلا عالم ہے اس کے اندر بھی کافر بھی زندہ رہتا ہے اور عام مسلمان بھی زندہ رہتا ہے، شہید بھی زندہ رہتا ہے۔ انبیاء کو تو خیر کہنا ہی کیا، لیکن زندگی میں فرق ہے۔ وہ جو دنیاوی زندگی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ دنیاوی زندگی اس دنیا کے اندر جو ہی روح اس کے نکالے گی ختم ہو گئی، دنیا کے سارے معاملات ختم ہو گئے، دنیا کی دلچسپیاں سارے مصروفیات ختم ہو گئی۔ اب وہ دوسرے عالم میں دوسرے جہان میں چلے گئے، اس کو عالم برزخ بمانا پردہ، یعنی دنیا والوں کے مقابلے میں وہ پردے میں چلے گئے۔ وہاں کی کیفیات کو کوئی شخص بھی نہیں بتا سکتا، وہ اگر کوئی بتائی جا سکتی تو صرف وحی کے ذریعے بتائی جا سکتی ہے۔ یہ وحی ایک یقینی ذریعہ اور سچا ذریعہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی واضح طور پر نہیں بتایا کہ وہاں کیا کیا کیفیات ہوتی ہیں۔ اس واسطے دنیا کا کوئی انسان بھی اپنے طور پر بات نہیں کہہ سکتا جب تک قرآن نہ بتائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو۔ قرآن کریم نے اتنا کہہ دیا احیاء، لیکن کیفیات نہیں بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شہیدوں کی زندگی سے کیا مراد ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے تو روح، ان کے جسم جو قبر میں دفن ہو چکے ہوتے ہیں، بعض اوقات جس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی وراثت تقسیم ہو جاتی ہے اور بیوہ نکاح بھی کر لیتی ہے، تو زندگی سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ شہید کی روح اس کے جسم سے جب الگ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جا کر پرندوں کے وجود عطا کرتے ہیں۔ سب قسم کے پرندے ہوتے ہیں، ان کے قالبوں کے اندر، ان کے وجود کے اندر شہیدوں کی روحیں ڈالی جاتی ہیں۔ وہ جنت میں اڑتے ہیں، سیر کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، عیش کر رہے ہوتے ہیں، اور راتوں کو عرش عظیم کے عرش معلیٰ کے نیچے کچھ قندیلیں ہیں، ان قندیلوں میں جا کر بسیرا کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے، دن کو خوب جنت کے اندر سیر کرتے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی زندگی کی جو تفسیر بیان فرمائی ہے وہ اس انداز سے فرمائی ہے کہ سبز پرندوں کی قالب کے اندر ان کی روحیں ڈال دی جاتی ہیں، وہ جنت کے انعامات، وہاں پھل اور میوے کھاتے ہیں اور وہاں کی بہاریں دیکھتے ہیں، اور رات کو عرش معلیٰ کے نیچے قندیلوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ شہید کا جو جسم اگر اس دنیا میں سلامت ہو بھی اور قبر میں دفن کیا جائے تو اس کی روح اس کے اندر نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں۔ روحیں ان کے دو مقام ہیں، یا علیین ہے، علیین جنت کا ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے، یا سجین ہے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے ان الابرار لفی علیین وان الفجار لفی سجین، بدکار جو سجین میں ہوں گے وہ جہنم کا ایک حصہ ہے اور علیین جنت کا ایک حصہ ہے۔ انسان کے بدن سے روح الگ ہونے کے ساتھ ہی یہاں نہیں ہوتی، یا علیین میں پہنچ جائے گی، اللہ کا مقبول اور نیک بندہ علیین میں ہوگی، پھر آگے اس کے درجات بلند ہیں، کئی ہیں۔ اور سجین جہنم کا ایک طبقہ ہے، تو فساق، فجار، کفار، اشرار وہ سجین میں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ کافر بھی ایک قسم کی زندگی اس کو ملتی ہے اور مومن کو زندگی ملتی ہے۔ وہ زندگی ایسی نہیں ہوتی کہ روحیں مستقل کافروں کے جسم کے اندر موجود ہوتی ہیں، بلکہ وہ اس قسم کی زندگی ہوتی ہے کہ ان کو جو قبر کے اندر یا مرنے کے بعد قیامت سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب دیا جائے گا، جو تکلیفیں آئیں گی، ان تکلیفوں کو محسوس کرنے کی خاطر ان کے جسم میں زندگی ڈالی جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک مومن جو ہے اس کی روح بھی علیین پہنچ جاتی ہے، لیکن ان کے جسموں کو اللہ کے انعامات اور اللہ کی طرف سے راحتیں اور نعمتیں دینے کی خاطر، اس کا احساس کرنے کی خاطر وہ ان کے جسم میں ایک قسم کی حیات پیدا کر دی جاتی ہے، لیکن وہ حیات جو دنیا والی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔
رنج یا لذت. ایک مومن لذت حاصل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو مل رہی ہوتی ہے درمیان قبر کے اندر, اس لذت حاصل کرنے کی خاطر اتنی اس میں حیات ہوتی ہے. یا کافر کو سزا حاصل کرنے کے لیے, سزا ملنے کے لیے ایک قسم کا حیات حاصل ہوتی ہے, لیکن اصل میں وہ یا جنت میں ہے یا جہنم میں. جیسا قرآن فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر, ایک فریق جنت میں ہوتا ہے دوسرا آگ میں ہوتا ہے. تو سجین ایک آگ کا جہنم کا ایک حصہ ہے. کفار کی فجار کی روحیں وہاں ہوتی ہیں, اور جو اہل ایمان ہیں وہ علیین کی طبقات میں ہوتے ہیں. لیکن کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دی کہ شہید کی روح اس کے جسم سے الگ ہونے کے بعد پھر جنت میں پہنچا دی جاتی ہے, اور وہاں پھر سب پرندوں کے قالب کے اندر اس کو وجود مل جاتا ہے اور وہاں بسیرا کرتے ہیں. تو یہ جو فرمایا گیا کہ تم اس کو مردہ مت کہو, مراد یہ ہے کہ وہ ایک اعلیٰ معیار اور اعلیٰ مقاصد کی طرف زندہ رہا, اور اعلیٰ مقاصد خاطر اس نے جان دی ہے. اس واسطے کئی لوگوں کی زبان پر آ جاتا ہے, دیکھو جی ایسا نہ کرتا تو ضائع ہو گیا, فلاں ضائع ہو گیا. اس قسم کی باتیں اس زمانے میں کفار مشرکین منافقین کی زبانوں پر بھی آتی تھیں. تو ان کا منہ بند کرنے کے اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے ان کو مردہ مت کہو. جب فنا مردہ سے مراد فانی نہیں ہو چکا ہے, وہ اللہ کے نزدیک باقی ہے, لیکن ان کی زندگی کا, ان کی بقا کا تمہیں شعور نہیں ہے. اگر انسان کو شعور ہو گیا تو پھر تو سمجھ میں آ گئی. ایسے آگے آل عمران میں آتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جو اللہ کی راہ میں مارا جائے ان کو مردے مت کہو. بل احیاء عند ربہم, وہ زندہ ہیں مگر اپنے رب کے پاس زندہ ہیں, دنیا میں زندہ نہیں. دنیا کی قبروں کے اندر وہ زندہ نہیں ہیں. قبروں کے اندر جو ایک قسم کی حیات ملتی ہے, یاد رکھیں, وہ صرف اتنی ملتی ہے جتنے کہ اس سے راحت حاصل کر لیتے ہیں, لذت لے لیتے ہیں. یا کافر کو جو حیات ملتی ہے وہ اتنی ہی جس سے وہ اس کو سزا کا احساس ہوتا ہے, اس کے سوا نہیں. باقی جو کیفیات ہیں وہ اللہ ہی کو معلوم ہیں, اور اللہ کے نبی نے جتنا کچھ بیان فرمایا ہے اتنی ہم بات کہہ سکتے ہیں, اس سے آگے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. یہ ساری باقی باتیں قیاس آرائیاں ہوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی زندگی جو کیفیت بیان فرما دی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, اے ایمان والو ہم تمہیں آزماتے رہیں گے کچھ خوف ڈال کر. یہ آزمائشیں آئیں گی مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے, صبر و ضبط کی تلقین کرنے کے لیے. فرمایا کہ یہ آزمائشیں آتی رہیں گی, ہم بھی تمہیں آزمائیں گے کھرے کھوٹے کا تمیز کرنے کے لیے. کون حق پر قائم رہتا ہے تکلیفیں اٹھا کر بھی, اور کون فوراً بدل جاتا ہے, پھسل جاتا ہے. آگے 21ویں پارے میں ایک آیت آئے گی انشاءاللہ العزیز, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ عنکبوت غالباً ہاں صفحہ 513 عنکبوت, اس کی دوسری ہی آیت ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا, کیا سوچ رکھا ہے لوگوں نے کہ وہ چھوٹ جائیں گے اتنا کہنے پر کہ آمنا ہم مومن ہیں, بس انہوں نے کہا مسلمان ہیں, تو بس اس پر کسی قسم کی آزمائشیں نہیں آئیں گی. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, اور ان کو نہیں آزمایا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, جان لو کہ ہم نے آزمایا ہے اس سے پہلے بھی لوگوں کو. کیوں آزمایا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ, اللہ معلوم کرنا چاہتے ہیں, الَّذِينَ صَدَقُوا, جو سچے ہیں, وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور جو جھوٹے ہیں ان کو معلوم کرنا چاہتے ہیں. کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنے کے لیے آزمائشوں کی بٹیوں میں ڈالنا پڑتا ہے.
اور اللہ کے مقبول بندے ہر زمانے کے اندر آزمائشوں سے گزرے ہیں، صحابہ اکرام بھی اور انبیاء اکرام بھی۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف ڈال کر، تمہاری جانی خوف ہوگا، مال کا خوف ہوگا، والجوع بھوک میں مبتلا کر کے، ونقص من الاموال مالوں کے نقصان سے ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری جانوں کے نقصان سے آزمائیں گے، والثمرات اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، لیکن وہ بشر الصابرین جو صبر کرنے والے، برداشت کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا تو یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ ہی کا مال ہیں، وانا الیہ راجعون، بالآخر اللہ کی طرف لوٹ کر ہم نے جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر اپنے رب کی طرف سے شاباشیں آتی۔ شاباش، یہ شاباش کا لفظ میں نے شاہ عبد القادر کی ترجمہ کی، اللہ کی طرف سے شاباشیں آتی۔ شیخ الہند نے عنایتیں کا لفظ میں نے لکھا ہے، لیکن شاباشیں کا لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ کچھ، یعنی اس کے اندر ایک پیار کا مضمون پایا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں پر اپنے رب کی طرف شاباشیں آتی ہیں، ورحمہ اس کی مہربانی ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ایسے ہی لوگ سیدھی راہ والے ہیں۔ اللہ سے دعا کیا کریں ایسی آیتیں پڑھنے کے بعد کہ اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت کے ساتھ ایسے لوگوں میں شامل فرما۔ سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت۔ اکثر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ انبیاء قبر میں زندہ ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ انشاءاللہ آگے سورہ آل عمران میں اس مضمون آئے گا، اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہ العالمین، ہمارے بیٹھنے بیان کرنا سننا قبول فرما، قرآن کریم کے نور سے ہمارے دل باغ کو منور فرما، اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو قرآن کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرما، اور ہر مسلمان کے دل میں قرآن کریم کی اہمیت ڈال کر اے اللہ اس کے الفاظ کو بھی سیکھنے کی اور اس کے معنی مطالب کو بھی صحیح طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے معاشرے میں یا اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ قرآن سے دوری کے سبب سے مسلمان دنیا بھر میں رسوا ہیں، اے اللہ مسلمان کو اس بات کے احساس نصیب فرما، اس بات کی سمجھ عطا فرما کہ ہر مسلمان قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائے اور ذلت و خواری سے اپنے آپ کو نکال لے، اور آنے والی اپنی نسلوں کے لیے بھی یہی رہنمائی کا سامان چھوڑ دے۔ اے اللہ ہر مسلمان کو جائز حد پوری ماہ ہر کی مشکل کو آسان فرما۔ جتنے ہمارے ساتھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما، اے اللہ سب کی روحانی جسمانی بیماری فرما، مشکلیں آسان کر دے۔ ربنا تقبل منا، بسم اللہ۔